جان بوجھ کے کر لیے، یہ اس کا فاتح پر اکتفا کرنا مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن اس سے رکعت نہ ہو جائے، نہیں ایسی بات نہیں، یا سجدہ صاف کرنا پڑے، نہیں سجدہ صاف بھی نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، ایک آدمی وطر پڑھتا ہے اور وطر کی دعا نہیں پڑھتا، وطر پڑھ رہی اس نے، اور رکوع سے پہلے یہ رکوع کے بعد جو وطر کی دعا ہے اس نے نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نہیں پڑھی، یا ویسے بھول گئی ہے، تو کوئی سجدہ صاحب نہیں، پڑھ لیتا زیادہ بہتر تھا، پڑھ لیتا زیادہ بہتر تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی، یا اس کو بھول گئی ہے تو اس کی وطر ہو گئی اور رکعت بھی نیند ہونے نہیں پڑے گی، تو یہ جو قرات ہے اسی حکم میں ہے۔ دو سنتیں ہم کرتے ہیں اور دو چار نقطے ہم جو نقطے باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ آپ پوری کیوں نہیں پڑھتے پوری نمازوں کے اندر؟ یہ ساتھی کے دو سوال تھے، بعض ساتھی نے سن لی، بات سن نہ پائے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ کہا جاتا ہے ہر آدمی کے ضروری ہے کہ وہ مقلد ہو، وہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے بھی تقلید شرط ہے اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے بھی تقلید شرط ہے۔ قرآن کی آیت کے بارے یا حدیث کے بارے جو کچھ امام کہے گا ویسا کیا جائے گا، اس لیے تقلید شرط ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کی تعریف جو اصول فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کی بات کو بغیر دلیل کے لینا یہ تقلید ہے، بغیر دلیل کے لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف میں بھی ہے کہ جس شخص کی بات کو آپ لے رہے ہیں وہ دلیل نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل یعنی گویا کہ ایک امام کا قول آپ لے رہے ہیں، خود تقلید کی تعریف سے بھی ثابت ہے کہ یہ امام کا جو قول ہے یہ دلیل ہے، کیونکہ کسی شخص کے قول کو بغیر دلیل کے لینا مانا یہ دلیل نہیں ہے۔ تو دین جو ہے دلیل کا نام، دین کیا ہے؟ دلیل کا نام، اور دلیل قرآن و حدیث ہے۔ تقلید سے جو نقصان ہے وہ یہ ہے جس شخص کے قول کو آپ لے رہے ہیں اس شخص کو اگر کسی مسئلے میں غلطی ہوئی ہے، ٹھوکر لگی ہو سکتی ہے، تو آپ بھی اس ٹھوکر کی زد میں ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کو علم بھی ہو جائے کہ یہ ٹھوکر ہے تب بھی تقلید مجبوری ہے اس ٹھوکر کو سینے کے ساتھ لگانا۔ اگر آپ کو یقین بھی ہو جائے کہ یہ جو موقف ہے امام کا بالکل واضح طور پر باطل ہے، یہ غلط ہے، اور آپ اس غلطی کا اعتراف بھی کریں گے، لیکن پھر بھی تقلید مجبوری ہے کہ آپ اسی غلطی کو لیں گے، اس باطل چیز کو لیں گے اور حق کو چھوڑ دیں گے، یہ تقلید مجبوری ہے۔ اب آپ بتائیں، مثلا آپ دیکھ لیں تقریر ترمذی شریف حدیث کی عظیم کتاب ہے، اس کتاب کی بہت ساری عربی میں شروحات ہیں، ان میں سے ایک شرح جو عربی میں لکھی گئی ہے اس کا نام ہے تقریر ترمذی شرح ہے عربی میں۔ اب آپ بتائیں کہ جس نے ترمذی شریف کی عربی میں شرح لکھی اس کے پاس کتنا علم ہوگا؟ کتنا علم ہوگا؟ عربی میں حدیث کی کتاب کی اس نے شرح لکھی، لیکن
علم ہونے کے باوجود بھی اس بندے کی مجبوری دیکھیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. انہوں نے ایک حدیث کی شرح کی ہے، حدیث ترمذی شریف میں. حدیث یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی سودا ہو رہا ہو، سودے کے خرید و فروخت میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک کو عربی میں مبی کہتے ہیں، دوسرے کو مشتری کہتے ہیں. ایک خریدنے والا اور ایک بیچنے والا. گھڑی خریدی جا رہی ہے، ایک مبی ہے اور ایک مشتری ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، سودا طے ہو گئی ہے. گھڑی اس پارٹی نے لے لی، پیمنٹ اس نے کر دی، ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک یہ دونوں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک ان کو اختیار ہے. ان کو کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے بیٹھے وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ یار گھڑی آپ واپس لیں، میرے پیسے دیں. کہہ سکتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میری گھڑی واپس کر، یہ پیسے لے، میں نہیں بیچتا. جب تک بیٹھے ہوئے. اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں کسی شخص سے کوئی سودا کرتا اور اس کے کینسل ہونے کی خطرہ ہوتا، میں فوراً مجلس کو چھوڑ دیتا. آپ سمجھے نا جی؟ اچھا جی میں جا رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹھے بیٹھے اس پارٹی کو دورہ پڑ جائے. اب اتنی بات کلیئر ہو گئی نا. اب تقریر ترمذی کا مصنف اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے چونکہ امام شافعی کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ حدیث ہے اور یوں کرنا چاہیے، اور احناف کا موقف ہے کہ نہیں، جب اگلے نے گھڑی دے دی، پیسے دے دی، اب اختیار ختم ہے. اختیار بھلے بیٹھے ہوئے ہیں، اختیار ختم ہے. امام شافعی کہتے ہیں اختیار ہے چونکہ حدیث آ گئی. اب تقریر ترمذی والا چونکہ مقلد ہے بہت بڑا، عربی میں شرح لکھ رہا ہے، حالانکہ اس کی مادری زبان اردو ہے، اردو سپیکنگ ہے، یہ نہیں کہ وہ عربی کا تھا. لیکن اس نے اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا، کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. کہا جو الفاظ میں سنا رہا ہوں، کہا الحق والصواب ما قال به الشافعی. اس حدیث کو بیس بنا کر جو فتویٰ امام شافعی نے دیا ہے وہ حق بھی ہے اور درست بھی ہے. کیا کہا؟ حق بھی ہے اور درست بھی ہے. اور آگے کیا لکھا؟ آگے لکھا ولیکن نحن المقلدون، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں، ہم مقلد ہیں، یجب علینا تقلید امامنا، ہمارے اوپر جو واجب ہے وہ یہ حدیث نہیں ہے، امام کی تقلید ہے. تو تقلید ایک ایسی مجبوری ہے جس کے ذریعے بندہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے بعد بھی حق کو نہیں بنا سکتا. تقلید ایک ایسی لعنت ہے، اگلا اعتراف کر رہا ہے کہ یہ شرک ہے لیکن پھر بھی سینے سے لگا رہا ہے کہ وہ میں مقلد ہوں. یہ تو معاملہ ہو گیا تقلید کا. دوسرا ساتھی نے جو سوال کیا تھا وہ قدر طویل بھی ہے. وہ کیا سوال تھا؟ کہ نمازیں جو ہیں نمازیں آپ لوگ یہ 17 رکعتیں کیوں نہیں پڑھتے، وہ 12-14 کیوں نہیں پڑھتے، وغیرہ وغیرہ. دیکھیں ظہر سے پہلے 2 یا 4 سنتیں، ظہر کے فرض، اس کے بعد 2 یا 4 سنتیں، اس کے بعد جو 2 رکعتیں ہمارے دوست پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں جو پڑھتے ہیں یہ. اسی طرح مغرب کے فرضوں سے پہلے